الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لائق صد احترام بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مخاطب کیا اور کہا: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یقیناً شراب یعنی کہ نشہ آور چیزیں اور جو جوا بازی سٹہ بازی ہوتی، اور اسی طریقے سے والانصاب، جہاں پر ایک خاص جگہ متعین کر دیا جاتا ہے، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، والازلام، اور جو فال جو نکالے جاتے ہیں، فال کے جو تیر ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں گندگی ہیں اور یہ شیاطین کے اعمال میں سے ہیں، یہ گندگی میں سے ہیں اور شیاطین کے اعمال میں سے ہیں۔ ان چاروں باتوں کا تذکرہ کرتے اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تم ان چاروں چیزوں سے محفوظ رہ جاؤ گے، اگر تم اپنے آپ کو ان چاروں چیزوں سے محفوظ رکھو گے، نشہ کی چیزوں سے محفوظ رکھو گے اور جوا سے محفوظ رکھو گے، شرکیہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنے سے محفوظ رکھو گے، اور بدفعلی عقیدے میں بگاڑ کی چیزوں سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے، اس سے بچو گے، تو ہوگا کیا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔
اور آگے تنبیہ فرمائی اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ یقیناً شیطان کوشش کرے گا، شیطان یہ چاہے گا کہ تمہارے آپس میں تمہارے درمیان دشمنیوں کو پیدا کرے، نفرتوں کو پیدا کرے، بغض و عداوت کو پیدا کرے۔ اور ان بغض و عداوت کو پیدا کرنے کے لیے کس چیز کو وہ ہتھیار بنائے گا؟ فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے، جوا کے ذریعے سے، سٹا کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان اس چیز کو ہتھیار بنائے گا اور تمہارے درمیان دشمنیوں کو، حسد کو، نفرتوں کو، عداوتوں کو اور بغاوتوں کو جنم دے گا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نہ صرف اس کا کام یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کرے گا، بلکہ اللہ کے ذکر سے تم کو روکے گا، اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکانے سے، نمازیں قائم کرنے سے تم کو روکے گا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ ساری حقیقت کو جاننے کے بعد کیا تم اب بھی باز نہیں آ جاؤ گے؟ کیا تم اب بھی باز نہیں آ جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ مختصر طور پر اس آیت کا مفہوم ہے جو کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی چیزیں ہمیں اس دنیا میں میسر ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، چاہے وہ ہماری جان ہو، چاہے وہ ہماری ہر چیز ہو، ہر چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، جن میں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا انسان بہت ہی بے دردی سے اس کا ضائع کرتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے۔ ایک ہے مال کی دولت اور دوسری ہے صحت کی دولت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال عطا کیا ہے اور جو حلال طریقے سے مال ہم کماتے ہیں، یہ مال اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم دولت ہے، اور وہیں پر صحت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے۔ مال کی نعمت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تو کسی بھی آدمی کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اپنے مال کے تعلق سے جواب نہ دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من این اکتسبہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، کہ اللہ رب العالمین مال سے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے اپنے مال کو کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ مجھ سے اور آپ سے اپنی کمائی ہوئی دولت کا حساب کا سوال اللہ رب العالمین کرے گا، اور مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ نہ صرف کمانے سے متعلق سوال ہوگا، یقیناً ہم نے محنت کی، ہم نے پسینہ بہایا، ہم نے دن اور رات ایک کیا، ہم نے مال کمایا، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں، بلکہ سوال یہ بھی ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہ تم نے اپنے مال کو کہاں پر خیرات کیا، کہاں پر تم نے خرچ کیا، کہاں پر اپنے مال کو لگایا، حلال کاموں میں لگایا، حرام کاموں میں لگایا، رب کے راضی کرنے کے کاموں میں لگایا یا شیطان کی خوشنودی کے کاموں میں لگایا، کہاں پر تم نے اپنے مال کو لگایا۔ قیامت کے دن تب تک کسی بھی انسان کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سوال کا جواب وہ نہ دے دے۔ اور آپ صحت کی نعمت کا اندازہ لگائیے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تلقوا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں، اپنے آپ کو قتل کے راستے پر مت لگاؤ، خودکشی نہ کرو، یا پھر اپنے آپ کو ایسے کاموں میں نہ ڈالو جو آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہو، آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رب کی رحمت سے تم کو مایوس ہونا نہیں ہے، لہٰذا خودکشی کرنے سے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے تم کو بچنا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں پر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ذکر کیا کہ ایسی معصیت، ایسے گناہ کہ جس کے ذریعے سے تمہاری نیکیاں ضائع ہوتی ہوں اور تمہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہو، یہ بھی ہلاکت ہے، اس میں بھی تم کو اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ مال اور صحت عظیم نعمتیں، عظیم دولتیں میرے اور آپ کے لیے جو میسر ہے اس دنیا کے اندر، خصوصاً بالخصوص اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں، ہر مسلمان کے پاس یا تقریباً سبھی لوگوں کے پاس یہ دو نعمتیں پائی جاتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ان نعمتوں کا بے دردی سے جو ہے اس کی ناشکری کی جاتی ہے۔
اور ان نعمتوں سے متعلق بہت زیادہ غفلت کا شکار میں اور آپ۔ اگر ہم دونوں کو بیک وقت ملا کر دیکھنا چاہیں تو دونوں کو ضائع کرنے کی ایک شکل جو ہے وہ ہے انسان نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ نشہ آور چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا مال لگاتا ہے اور مال بھی ضائع ہوا، اور اس نشہ آور چیز کو استعمال کرنے سے صحت بھی بگڑ جاتی۔ ایک ہی کام سے انسان اپنی دو بڑی عظیم نعمتوں کو قربان کر ڈالتا ہے، اور دو عظیم نعمتوں سے وہ بالکل ہی غافل ہو کر رہ جاتا ہے اور محروم ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ دنیا چار لوگوں کی طرح چار مختلف قسم کے لوگوں سے بری ہوئی۔ دیکھیے مال کا اندازہ آپ کیسے لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کتنی اہمیت بیان کی۔ فرمایا کہ چار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا ہوگا اور علم بھی دیا ہوگا، مال اور علم دونوں نعمتیں اس کے پاس، اور وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا بافضل المنازل، کہ یہ سب سے بہترین درجوں میں سے ہوگا اور سب سے بہترین مقام میں سے ہوگا۔ کون سا شخص؟ جس کو مال دیا گیا، علم دیا گیا، اللہ کے حق کو جانا، بندوں کے حق کو پہچانا، اپنے رشتہ داری کو اس نے ادا کیا، تو ایسا بندہ بہترین بندہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو تھا، علم تو ہے لیکن مال کی نعمت نہیں، علم اس کے پاس موجود لیکن مال کی نعمت نہیں، لیکن وہ بندہ یہ نیت کرتا ہے، سچی نیت کرتا ہے، اچھی نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اچھے راستے میں لگاتا، اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی مسجد بنواتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں غریبوں مسکینوں کی جو ہے مدد کر دیتا، ان کی کفالت کر لیتا۔ تو اس کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر، یہ خرچ کرنے والا بھی برابر اور یہ خرچ نہ کرتے ہوئے نیت کر رکھتے ہوئے بھی جو اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ اور تیسرے شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کو صرف مال دیا گیا، علم نہیں دیا گیا، جس کے پاس صرف مال، علم نہیں، اور وہ اللہ کو نہیں جانا، اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانا، رشتہ داروں کو حقوق کو نہیں پہچانا، رشتہ داروں کو اس نے جو حق دینا تھا وہ نہیں دیا، قطع تعلقات کر لیا، اور نہ جانے بے شمار گناہوں کا ارتکاب اس نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے تعلق سے ھذا باخبث المنازل، کہ یہ سب سے پچھڑے ہوئے اور سب سے نچلے منازل میں ہوگا، سب سے برا مقام اسی کا ہوگا جس کے پاس مال ہو اور علم نہ ہو اور وہ اپنے مال کو ضائع کرتا ہو۔ اور چوتھے شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس نہ مال تھا نہ علم تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی جو ہے فلاں گناہ کر لیتا، میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں فلاں گناہ کر لیتا، گناہ کی آرزو، گناہ کی تمنا اس نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شخص جو اپنے مال کو حرام کاموں میں لگاتا ہے، جو گناہ اس کا ہے وہی گناہ اس آدمی کا ہے جس نے خرچ تو نہیں کیا لیکن نیت اس نے کر لی۔ حضرات یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اس حدیث کے تناظر میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میرا اور آپ کا شمار کس میں ہے، میرا اور آپ کا شمار کس میں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا شمار تیسرے نمبر کے لوگوں میں ہو کہ اللہ نے ہمیں مال دیا لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نہیں جانا، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، اور جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرنے کے بجائے حرام کے کاموں میں، حرام راستے میں ہم نے خرچ کیا، اور نتیجے میں بأخبث المنازل کے مستحق ہم اور آپ ٹھہر جائیں گے۔ کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقام کس درجے میں ہوگا؟ ہمیں اس بات کا جو ہے اندازہ ہونا چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرات انسان کو جب سب سے پہلی بات یہ کہ نشہ کس کو بولتے ہیں، یا پھر جو
خمر عربی میں جو لفظ آتا ہے عموماً اس کا ترجمہ شراب سے کیا جاتا ہے۔ خمر کے معنی کیا ہے؟ یا ہم کہتے ہیں نشہ آور چیزیں، اس کی تعریف کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں، کیسے پہچانیں ہم؟ تو اس کے تعلق سے اہل علم نے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تعریف ذکر کی اور کہا کل ما خامر العقل فهو خمر، ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دیتی، عقل کو سوچنے کے راستے میں پردہ ڈال دیتی۔ انسان اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، انسان خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کا استعمال وہ کر رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کے عقل پر، انسان کے دماغ پر ایک قسم کی غنودگی، ایک قسم کا نشہ، ایک قسم کا پردہ آ جاتا ہے جو اس کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے سے روکتا ہے۔ اسی کو شراب یا اسی کو خمر کہا جاتا ہے اور اسی کو نشہ کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے، شراب جو انسان اکثر لوگ پیتے ہیں، شراب کے استعمال سے کیا ہوتا ہے، انسان کی عقل ضائع ہو جاتی، انسان اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد انسان کی جب عقل ضائع ہو جاتی ہے تو وہ بالکل اس کی اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جانور سڑکوں میں، راستوں میں لیٹتے ہیں، ویسے یہ شراب پی کر راستوں میں لوٹنے پوٹنے لگتا ہے۔ جانور اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی یا پھر اس کا جو اپنا ہوتا ہے اس کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ ایک شراب پینے کے بعد ایک انسان نہ اپنے والدین کا خیال کرتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کا خیال کرتا ہے، نہ اپنی اولاد کا خیال کرتا ہے، بلکہ ان پر ظلم ڈھاتا ہے، ستم ڈھاتا ہے۔ یہ جو اصل چیز ہے، عقل جو اصل چیز ہے جو جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کرنے والی ہے۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے تو عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جانور کچھ نہ کچھ لحاظ رکھ لیتا ہے، لیکن شراب پیا ہوا آدمی جو اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں بھی فرق نہیں کرتا، بلکہ جانوروں سے بھی وہ گر جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ شراب کی وجہ سے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ نشہ آور جو چیزیں ہیں، نشہ آور چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے مال کا نقصان کرتا ہے اور اپنی صحت دونوں کا نقصان کرتا ہے۔ حضرات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم پاکیزہ چیزوں کو خبیث چیزوں سے مت بدلو۔ انسان حلال طریقے سے اپنے مال کو کماتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، لیکن جب اس کو خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو حرام کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ پاکیزہ چیزوں کو جو خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اس کے بدلے میں تم کو عدل بدل نہیں کرنی چاہیے، اس کے بدلے میں تم کو مبادلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان کی عقل دیکھیے کیسی ہوتی۔ ایک طرف انسان اپنے صحت کو لے کر بڑا فکر مند ہوتا ہے، ایک طرف اپنی صحت کو لے کر بڑا فکر مند ہوتا ہے، بیماری ہونے سے پہلے، بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے احتیاط کرتا ہے، یا پھر احتیاطی تدابیر کو وہ اختیار کرتا ہے۔ انسان کی عقل ہے اور ہونا بھی چاہیے، احتیاط انسان کو کرنا چاہیے، یا بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد بیمار کا علاج وہ کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایسے لوگوں کی عقل کو ہم کیا کہیں گے جو اپنے ہی محنت سے کمائے ہوئے مال کو لے جاتے ہیں اور ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جہاں پر ان کے اخلاق کا بگاڑ ہوتا ہے، ان کے خاندان میں ان کی اجتماعی وہاں پر نقصانات ہوتے ہیں، معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، اور خود اس کی اپنی صحت کا نقصان ہوتا ہے، اور جاتا ہے وہاں پر ایسی چیزوں کو خرید کر لاتا ہے جو خود اس کے اپنے آپ کو مارنے والی چیزیں ہوتی، اس کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہوتی۔ یہاں پر ایسے شخص کو عقل مند کہا جائے گا یا بے وقوف کہا جائے گا؟ شرعاً اگر دیکھا جائے تو ایسے بندے کے اندر عقل سلیم نہیں ہے، ایسے شخص کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ ایک طرف تو اپنی صحت کی فکر کر رہا ہے، ایک طرف تو مال کمانے کی جستجو ہے، مال کمانے کی تڑپ تو ہے، اور وہ بھی حلال طریقے سے، لیکن دوسری جانب اپنے صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو وہ خریدتا ہے اور اپنے مال کو ایسے جگہ پر لگا دیتا ہے جہاں پر جو اس کو لگانا نہیں چاہیے تھا۔
حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں موجود ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس اگر روزی روٹی ہو یا نہ ہو، ایک وقت کا اس کے پاس ذخیرہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے جیب میں سگریٹ کی ڈبی یا پھر شراب کی کوئی بوتل ہونا لازمی ہے، ضروری۔ یہ چیز آخر انسان کہاں سے اس کے ذہن میں آتی ہے؟ حقیقت میں انسان اس کو اتنا اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس قدر اس کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے، اگر ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، تھوڑی سی کوئی پریشانی ہو جائے، تھوڑی سی اگر کوئی ٹینشن آ جائے، مصیبت آ جائے، تو وہ اس کا علاج ہی اسی نشہ آور چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اب اگر کبھی کوئی پریشانی آ گئی تو فوراً جو ہے شراب کی دکان کی طرف رخ ہو گیا، یا پھر سگریٹ نوشی کے لیے سگریٹ کے ڈبے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور کہتا ہے کہ بڑی پریشانی میں تھا، 2 ڈبے میں نے ختم کر لیے، مجھ کو اندازہ نہیں ہوا۔ مجھے سامعین کرام، انسان اس قدر اس حوالے سے غفلت میں ہے کہ جو چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اسی چیز کو وہ اپنا علاج سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑی مایوسی کی بات ہے اور بڑی محرومی کی بات ہے جو انسان اس کو اپناتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے ایسی چیزوں کو خبائث سے تعبیر کیا، بہت ہی بری چیز ہے، خبیث چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو خبیث کے نام سے بلا دے، وہ چاہے کتنا بڑا رشتہ دار اور کتنا قریبی دوست کیوں نہ ہو، برا مان جائے گا، خبیث کے اس لقب کو قبول کرنا وہ پسند نہیں کرے گا۔ اب قرآن مجید سے سچا کلام اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نشہ آور چیزوں کو خبیث کہا ہے، تو پھر ایسے چیزوں کو استعمال کرنے سے گریز ہم کو کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں نشہ آور چیزوں کے تعلق سے، لیکن ان نقصانات کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں، نشہ آور چیزوں میں آخر چیزیں ہوتی کیا ہے؟ ایک تو شراب ہے، اس کے اندر دوسرا کسی کا اختلاف نہیں، ہر کوئی جانتے ہیں کہ شراب نشہ آور چیز ہوتی، لیکن شراب کے علاوہ بھی کون سی چیز ہے جو نشہ آور ہوتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز یہ شراب ہے، ہر نشہ آور چیز یہ شراب کے حکم میں، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اور ہر نشہ آور چیز حرام۔ اگر نشہ جو ہے سگریٹ نوشی میں ہے تو سگریٹ نوشی بھی حرام کے حکم میں آ گیا، لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سگریٹ نوشی یہ حرام نہیں بلکہ یہ مکروہ حرام کے دائرے میں نہیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی یہ حرام ہے، اور اس کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو ماہرین اطباء، جو ڈاکٹرز وغیرہ کی جو جماعت ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا اس بات پر یقین ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے دماغ میں غنودگی چھا جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی اگر عادی ہو گیا تو اس کو نشہ چڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ پہلی دفعہ اگر کوئی آدمی پیتا ہے تو اس کو ایک قسم کا جھٹکا لگتا ہے، ایک قسم کی چکر نما کیفیت اس کے اوپر آتی ہے، اور یہی تو نشہ آور چیز ہونے کی دلیل ہے۔ تو سگریٹ پینا بھی حرام ہوا اس اعتبار سے۔ اگر مان بھی لیں، اگر کوئی اصرار کرے، زبردستی کرے اور کہے کہ نہیں اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا، لیکن تب بھی یہ چیز حرام ہے، کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں مت ڈالو۔ اب یہ سگریٹ نوشی انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں ڈالتی ہے۔ یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کی جو بیماری ہے، دمہ کی جو بیماری ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو ہلاکت کی جانب لے جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے کرنے سے اس کو روکا اور منع کیا۔ دوسری آیت میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو تم قتل مت کرو۔ معزز سامعین کرام، سگریٹ نوشی یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مانند، اپنے آپ کو قتل کرنے جیسا ہے، لہٰذا اس ناحیے سے بھی اس پر حرمت کا، حرام ہونے کا حکم لگتا ہے۔ کسی بھی ناحیے سے یہ مکروہ کے دائرے میں نہیں آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی استعمال کرے، کوئی عالم استعمال کرے، کوئی عام آدمی استعمال کرے، سگریٹ نوشی بھی صحیح اور راجح قول کے مطابق وہ حرمت اور حرام کے حکم میں ہے۔ اس سے ہم کو اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں میں جو آج عموماً ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ ہے زردہ کا استعمال ہے، تمباکو ہے، گٹکا وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے اندر تو نشہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام۔
اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے چاند کیا نوجوان، کیا بڑی عمر کے لوگ عادت ہو جاتی ہے، وہ اس کی عادی بن جاتے ہیں اور اپنے پیسے کو لگا دیتے ہیں اس کے اندر، اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرنے کی بات آئے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا، اپنے بیمار بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی سستے ڈاکٹر کے پاس کسی سستے دوائی کو ہم استعمال کر دیں گے، کوئی دیسی نسخہ اپنا لیں گے، 150 بچ جائیں گے تو کچھ اس کے ساتھ جو ہے کچھ پوڑیاں خرید کر ہم کھا سکتے ہیں، کہیں پر اس کا ہمارا استعمال ہو سکتا ہے۔ ایسی چیزوں میں نشہ میں مبتلا نشہ آور شخص کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو حضرات یاد رکھیے، چاہے معاملہ شراب کا ہو، چاہے معاملہ سگریٹ نوشی کا ہو، چاہے معاملہ زردے کا استعمال کا ہو، چاہے معاملہ گٹکا وغیرہ کھانے کا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں مسکر ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے پرہیز نہیں کرتا، اگر کوئی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو شریعت نے اس کے تعلق سے کافی بڑی بڑی وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، جو کہ انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہیں، جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیتی۔ بعض اہل علم کا یہ تجزیہ ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں تقریباً سالانہ 4 ملین لوگ ایسے ہیں جو صرف سگریٹ نوشی وغیرہ کے ذریعے سے وفات پا جاتے ہیں۔ 4 ملین یعنی کہ 40 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو صرف سگریٹ نوشی کی وجہ سے، اس سے بڑا تجربہ اور کیا ہونا چاہیے کہ یہ سگریٹ نوشی، یہ تمباکو اور جو کینسر میں مبتلا ہونے والے مریض ہیں ان میں سے اکثریت اسی حرام چیزوں کی وجہ سے وہ ہلاکت کی طرف جاتی، اور انسان اس کو مکروہ کے نام پر استعمال کرنا چاہتا ہے، مکروہ کے نام پر، کراہت کے نام پر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور ڈر اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کرنا بڑا جرم ہے، بڑا گناہ عظیم۔ حضرات، وہ بندے جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ان اللہ عز وجل عاہد لمن شرب الخمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ جو شخص شراب کو پیے گا، یعنی کہ نشہ آور چیزوں کو پیے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو من طینۃ الخبال، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنمیوں کا جو ان کے زخموں سے نکلا ہوا پشیش یا پیپ جس کو کہا جاتا ہے، ایسی چیز ان لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں پلائیں گے، دوزخ میں پلائیں گے، جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا، جو دنیا میں نشہ آور چیزیں استعمال کیا کرتا تھا۔ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر دنیا میں نشہ آور چیزیں استعمال کیا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے زخم سے نکلنے والا بشیش اور پانی اس کو پلائے گا جو دنیا میں نشہ کی چیزیں استعمال کیا کرتا تھا۔ حضرات، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے کہ من شرب الخمر فی الدنیا وہو یدمنها، کہ جو بندہ اس دنیا میں شراب کو پیا کرتا تھا اور شراب پینے کا وہ عادی تھا، ولم یتب، اور اس نے توبہ بھی نہیں کیا، فمات، اور اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، یعنی کہ شراب نشہ آور چیزوں کرتے ہوئے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمہا فی الجنہ، جنت میں اس چیز سے وہ محروم ہو جائے گا، جنت میں اس کو جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کے اندر جو شراب اللہ رب العالمین نے، غیر نشہ آور چیز اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، جنت کی اس عظیم نعمت سے وہ جو ہے محروم ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیں عقل مند کون ہوگا دنیا کی معمولی سی لذت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی معمولی سی تسلی کے لیے جنت کی ہمیشہ کی نعمت سے محرومی، کیا یہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے جو آج بہت سارے لوگ چکاتے ہیں؟ کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے جو بہت سارے لوگ داؤ پر لگاتے ہیں؟ تو حضرات، یہ دوسرا بڑا نقصان ہے، جنت کی نعمتوں سے محرومی ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها، اللہ کے نبی وعاصر
मुआसिरहा व मुस्तअसिरहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लानत भेजी, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत भेजी, रहमत से दूरी का वादा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत भेजी। किस पर? जो शराब पीता है, जो शराब पीता है या फिर शराब को निचोड़ता है या जिसके लिए शराब निचोड़ा जा रहा है, शराब को ख़रीद रहा है, शराब को बेचने वाला है और शराब को उठाकर ले जाने वाला है और जिसके लिए शराब ले जा रही है, ये सारे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत। भले से आप जो है नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर आप नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोगों का साथ दें, आप उनका ताउन करें किसी भी तरीके से हो। अगर कोई फ़ोन कर कर कहता है कि आते आते एक डिब्बी सिगरेट की लेकर आओ, अगर आप ले जाते हैं साथ में, अपने दोस्त का बहाना हो, वालिद के नाम पर हो या रिश्तेदार के नाम पर हो, याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला की लानत है ऐसे लोगों पर। क्या ये बड़ी बात नहीं, बड़ी नेमत नहीं जिसको इंसान दाव पर लगाता है? अपने रिश्तेदारों की रजामंदी के लिए, अपने वालिद की फरमाबरदारी के नाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है। क्या ये दोनों के दरमियान मुवाजना किया जा सकता है? मुअज़्ज़िज़ीन कराम, बहुत बड़े नुकसानात इसके हैं। इसी तरीके से इसका नुकसान का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए, सुनन नसई की रिवायत, आप जानते हैं शराब को, नशा आवर चीज़ों को उम्मुल खबाइस कहा जाता है, यानी कि खबीस चीज़ें जो बहुत बड़ी गुनाह की चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों की असल इसी नशा की तरफ लौटती है। चाहे वो तलाक़ का मामला हो, चाहे वो खुला का मामला हो, चाहे वो कत्ल का मामला हो, जुल्म का मामला हो, ये सारे काम करने से पहले इंसान क्या करता? अगर मैं होश में रहूँ तो ये सारे काम नहीं कर सकता। पहले खूब पीता है, अपने आप पर नशा तारी करता है, तब जाकर उसको अच्छे और बुरे में तमीज़ ख़त्म होती है, उसके बाद जाकर जराइम को अंजाम देता है। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक वाक़या नकल किया गया। फरमाते हैं कि पुराने ज़माने में एक आदमी था जो बहुत बड़ा इबादत गुजार था, सही रिवायत, बहुत बड़ा इबादत गुजार था। हुआ ये कि एक फ़ाहिशा औरत ने उसको फांस लिया, उसको फंसाना चाहा और एक उसकी ग़ुलाम को भेजकर कहा कि उस आदमी को, इबादत गुजार शख्स को मेरे पास लेकर आओ, सही रिवायत है। जब और कहा कि गवाही देना, आपसे गवाही लेना मतलब है आप अल्लाह वाले हैं, हम आपकी गवाही को लोग कबूल करते हैं, हम आपकी गवाही के लिए आपको बुला रहे हैं। जैसे ही वो शख्स वहाँ पर पहुँचा तो उसको बंद कर दिया गया। अब उसके सामने उस फाहिशा औरत ने 3 बातें रखी, कहा कि या तो मुझसे ज़िना कर लो, या फिर वहाँ पर एक बच्चा बैठा था उसको कहा कि या तो उसको कत्ल कर दो, या शराब की वहाँ पर एक प्याला रखा हुआ था, या तो शराब पी लो। तीनों में से इख्तियार है, तुम एक काम करो और बचकर निकल जाओ। तीनों में से कोई एक काम तुमको करना है और बचकर निकल जाना है। इस इबादत गुजार अल्लाह वाले बंदे ने सोचा कि अगर जिना करूँगा तो इसके अंदर मेरे साथ साथ उसका भी मामला होगा, दोनों भी यहाँ पर गुनहगार होंगे, कत्ल का मामला, यानी कि नुकसान मेरे अपने हद तक हो, दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। ये सोचकर उसने शराब का प्याला उठाया और शराब पी लिया। अब हुआ ये कि नशा चढ़ गया उसको, ना अच्छे और बुरे में तमीज़ उसने वो कर सका, और उस औरत से उसने ज़िनाकारी भी कर ली और साथ ही साथ उस बच्चे को भी उसने कत्ल कर दिया। और उसके बाद हज़रत अब्बास उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फ़ज्तनिबुल खम्रा, कि लोगों शराब से, नशा आवर चीज़ों से तुम बचो, क्योंकि ये नशा आवर चीज़ें इंसान से बड़ी बड़ी तबाहियाँ और बड़े बड़े गुनाह के काम इंसान को करवा देती। हज़रात, इसी तरीके से एक और नुकसान इसका ये होता है कि इंसान की नमाज़ें कबूल नहीं होती। इंसान की नमाज़ें 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यशरबुल खम्र रजुलुन मिन उम्मती फ़यक़बलुल्लाहु मिन्हु सलातन 40 यौमा, कि जो कोई भी मेरी उम्मत में से शराब पिएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं करेगा। इसी तरीके से एक और नुकसान ये होता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। एक बंदा रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह के सामने दुआएं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम, इसका खाना, इसका पीना, इसका ओढ़ना, इसकी हर चीज़ हराम की चीज़ है। कैसे अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को कबूल करेगा? हज़रात, नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल से इंसान की दुआएं भी रद्द हो जाती हैं, कबूल नहीं होती। और इसी तरीके से जन्नत से महरूमी है, जैसे कि आपके सामने ये बात भी जिक्र की गई। एक और रिवायत में, इब्न माजा की रिवायत है, सही रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुदमिनुल खम्रि का आबिदी वस्निन,
مدمن الخمر کا عابد وثن، شراب پینے والا شخص یہ بتوں کا پجاری ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر شراب انسان کو پلا دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر بیٹھے، کیونکہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ کعابد وثن، بت پرست اس کو کہا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شراب پینا جائز ہوتا تو کوئی بات ہی نہ ہوتی کہ میں بتوں کی عبادت کر لیتا، کیونکہ شراب پینے والا شخص ممکن ہے اور قوی امکان ہے کہ اس سے شرک جیسا گناہ سرزد ہو جائے۔ حضرات اس کے بہت سارے نقصانات، نشہ آور چیزوں کے نقصانات، میں بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں سے اور وہ لوگ جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ عہد کیجئے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ آنے والا، اور رمضان کے مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں 14 گھنٹے قریب کچھ کم کچھ زیادہ 14 گھنٹے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور 14 گھنٹے تک ایسی نشہ آور چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر کوشش کرے، انسان اگر چاہے، محنت کرے، تو وہ اپنے اندر سے بری چیزوں کو، بری صفات کو نکال سکتا ہے۔ عام دنوں میں اگر کہا جائے تو کہے گا کہ ہم سے ممکن نہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرے گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے آپ سمجھ جائیے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کتنا خطرناک ہے، اس کے دین کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے، اور معاشرے، سماج اور سوسائٹی کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عہد یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے جاتے جاتے نشے کی جو صفت ہے، نشے کی جو عادتیں ہیں، ان عادتوں کو بھی ہم چھوڑیں گے اور ان عادتوں کو بھی ہم بھلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔